غمز کسے کہتے ہیں؟ غمز آپ نے بازار میں اپنا آباد کے بازار میں یہ دوپٹے رنگنے والوں کو دیکھا ہوگا، وہ ایسے لکڑی میں ہاتھ میں اور دوپٹے کو ڈال رہے اور اس میں بار بار وہ اتنا اس کے اندر اس کو گھماتے ہیں کہ اس کا اپنا رنگ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی رگ میں وہ سبز پیلا نیلا کالا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب کو ہر نبی کے اخلاق میں ایسے غوطے دو کہ اس کی رگ میں 1.25 لاکھ نبیوں کے اخلاق سما جائیں اور پھر ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھا جائے اور حبیب اللہ بنایا جائے۔ حبیب تو پھر اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ خلیل اور حبیب، خلیل خلت سے ہے، خلت خلل سے ہے۔ خلل ہوتا ہے یوں، یہ ایسے کوئی مجمع، بھائی کیوں مجھے پریشان کر رہے؟ مجمع کو چیر کے کوئی شخص آ رہا ہو، مجمع کو چیر کے کوئی شخص آ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں خلل۔ بھائی کیوں خلل ڈال رہے ہو؟ تو یوں ایسے چیرتا رہا تو اللہ کی محبت آئی اور دل کے پردوں کو چیرتی ہوئی جا کر درمیان میں بیٹھ گئی، اس کو کہتے ہیں خلت۔ یہ ایک جگہ گڑ گئی، جم گئی، اس میں بڑھنے کے معنی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو کہتے ہیں حبیب، حبیب حب سے ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، حب دانے کو کہتے ہیں۔ دانے کی کیا صفت ہے؟ جتنا کاشت کرتے جاؤ گے بڑھتا جائے گا، جتنا کاشت کرتے جاؤ گے بڑھتا جائے گا، ایک دانہ 700 بن جائے گا، 700 کو کاشت کرو وہ ہر دانہ 700 بن جائے گا، پھر ہر دانے کو کاشت کرو ہر دانہ 700 بن جائے گا، پھر ان کو کاشت کرو ہر دانہ 700 بن جائے گا۔ زمین آسمان کا خلا بھر سکتا ہے لیکن دانے کی پیدائش کا نظام ختم نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا حبیب وہ ہے جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، جو بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے۔ تو ادھر اتنا بڑا حبیب ملا، نبی ملا، ادھر ہمارے نصیب جاگے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دیا گیا۔ اس امت کا جیسے انتخاب ہوا ویسے ہی پھر اس کے ساتھ اللہ پاک کا اعزاز بھی ہوا، اکرام بھی ہوا۔ جسے چنا جائے پھر اس کی کمیوں سے بھی درگزر کیا جاتا ہے، اس کے پردوں، اس کے عیبوں کو بھی چھپایا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا، ہمارا کام مختصر کر دیا، ہمارا انتظار مختصر کر دیا۔ قیامت کا انتظار ہمارا تھوڑا، ہم آخر میں ہیں۔ جو پہلے مر گئے ان کا انتظار لمبا، ہمارا انتظار تھوڑا۔ ہماری عمریں تھوڑی کر دیں، کام کم کر دیا، معاوضہ زیادہ کر دیا، کام گھٹا دیا، معاوضہ بڑھا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر میں رکھ کر ہم پر ستاری کا معاملہ فرمایا۔ ساری پچھلی قوموں نے کیا کیا جرم کیے ہمیں بتایا، یہ فرعون نے کیا، یہ قارون نے کیا، یہ حامان نے کیا، یہ نمرود نے کیا، یہ سبا نے کیا، یہ قوم لوط نے کیا، یہ قوم فلاں نے کیا، ہمیں سب بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو ہمارے بعد کوئی رکھا ہی نہیں تاکہ ہمارے گناہ کسی کو بھی نہ بتائے جائیں اور اس پر پردہ ڈال دیا جائے۔ تو ہمارے بعد ہے ہی کوئی نہیں، اللہ بتائے کس کو نہیں، تو ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ڈل گیا۔ بلکہ قیامت کے دن بھی اس کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کہیں گے اللہ سے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس لیے؟ کہیں گے میں چاہتا ہوں ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، میں ان کا حساب لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ ان کا حساب لیں گے اور ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر یہ آپ سے نظریں کیسے ملائیں گے؟ میں آپ کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا، میں ان کا پردے میں ہی حساب لے لوں گا۔ وہاں بھی اللہ اس امت کے پردے رکھے گا۔ یہ لاڈ کیوں ہے بھائی؟ یہ لاڈ کیوں ہے؟ حکومت جس کو منتخب کر لیتی ہے اس کے ظلم پر بھی پردے ڈالتی، اس کے جھوٹ پر بھی پردے ڈالتی، اس کی بدماشی پر بھی پردے ڈالتی۔ اللہ جب اللہ نے چنا تو چن کر ہمارے وہ لاڈ اللہ نے ہمارے ناز اٹھائے ہیں کہ کسی امت کو یہ کہ اگر ہم کسی اور امت میں ہوتے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایبٹ آباد میں، منصیرہ میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، ملتان میں، سب کے سب مسخ ہو چکے ہوتے، یا زمین میں دھنس چکے ہوتے، یا پتھروں سے اڑائے جا چکے ہوتے، یا ہواؤں سے فضا میں ان کو گم کر دیا گیا ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالی کا انتخاب ہوا۔ ادھر اوپر وہ رؤوف الرحیم، ادھر ہمارے نصیب جاگے ہمیں نبی رؤوف الرحیم مل گیا۔
اللہ بھی رؤوف الرحیم، حضور بھی رؤوف الرحیم. تو ہم دو کریموں کے درمیان آ گئے، دو مہربانوں کے درمیان آ گئے، جس کی وجہ سے ہم بچ گئے. ورنہ اگر کسی اور امت میں ہوتے تو آج ہم بھی مسخ ہو چکے ہوتے. انتخاب ہوا، هو اجتباکم، میں نے تمہیں چنا ہے، تمہاری چھانٹی کی ہے. پھر جس کا انتخاب ہوتا ہے. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ میں تو مر گیا، ہلاک ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میں تو روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر. وہ کہنے لگا غلام کہاں سے آزاد کروں؟ اپنی جان کے سوا تو میں کسی کا مالک نہیں. آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. وہ کہنے لگا مجھ سے بڑا مسکین مدینے میں اور کون ہے؟ آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ. وہ کہنے لگا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے کہا پھر بیٹھو تیرا انتظام کرتا ہوں. وہ بیٹھ گیا. اتنے میں ایک انصاری آئے ٹوکرا لے کر کھجوروں کا. یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجور ہے. تو آپ نے فرمایا وہ بیٹھا ہے؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہا ذرا جا مدینے کے 60 غریبوں کو تقسیم کر دے. میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مجھ سے غریب مدینے میں ہے ہی کوئی نہیں، مجھے ہی دے دیں. تو آپ نے کہا اچھا جا بھائی تجھے ہی دے دیا، لیکن یہ صرف تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ قصے کسی امت میں نہیں آئے کہ جرم کا جرمانہ بھی خود کھائے، جرم کا جرمانہ خود کھائے. یہ لاڈ اسی امت کے اللہ نے اٹھائے ہیں. کسی امت کو یہ لاڈ نہیں ملا، یہ ناز نہیں ملا. وہ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا. وہ خواب میں کسی کو ملے. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ پاک نے پکڑ لیا. یا شیخ خصو فعلت کذا، یا شیخ خصو فعلت کذا. ارے ظالم بدکار بوڑھے یہ کر کے آیا، یہ کر کے آیا، یہ کر کے آیا. کہنے لگے میں نے کہا یا اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں یہ بات نہیں سنی ہوئی. کہنے لگے تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کہ یا اللہ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحيي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام. یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، اسے معمر نے، اسے زہری نے، اسے عروہ نے، اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اسے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں جبریل نے. جبریل کو آپ نے یہ خبر سنائی ہے کہ جو مسلمان اسلام میں بوڑھا ہو کے مرے اسے عذاب دیتے پھر مجھے شرم آتی ہے. یا اللہ میں بوڑھا ہو کے تیرے پاس آیا ہوں، اسلام میں آیا ہوں، اب تو کچھ اور سنا رہا ہے، میں نے کچھ اور سنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ وصدق جبریل وانا اصدق القائلین. چل چل واقعی عبد الرزاق بھی سچا، معمر بھی سچا، زہری بھی سچا، عروہ بھی سچا، عائشہ بھی سچی، میرا حبیب بھی سچا، جبریل بھی سچا، میں سارے سچوں کا سچا. جا تیرے بڑھاپے پہ تجھے معاف کر دیا. چنے ہوئے ہیں. هو اجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا ہے. چھانٹی ہو گئی بھائی. یہ چناؤ کس پر ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے. جو اللہ ان تبلیغ والوں کا بھلا کرے جو ہمیں یاد دلا رہے ہیں. یہ کوئی تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کا پروگرام نہیں، بھولا سبق یاد دلوایا جا رہا ہے بدر مسجد سے اور یہ قافلوں کی چلت پھرت سے کہ ہمیں اللہ نے شہداء بنایا، شہداء، اور امت وسط بنایا. امت وسط کا کیا مطلب؟ درمیان والے. درمیان کی کیا تشبیہ ہے؟ جیسے درمیان کی چیز کو عربی میں قطب کہتے ہیں. قطب عربی میں درمیان کی چیز کو قطب. تو جو چکی کے درمیان کا کیل ہوتا ہے، چکی ایک نیچے پارٹ ایک اوپر پارٹ، درمیان میں ایک کیل، اس کیل کو قطب کہتے ہیں. کہ یہ اگر کھڑا رہے تو نچلا پارٹ بھی صحیح چلتا ہے، اوپر والا پارٹ بھی صحیح چلتا ہے،
اور پسائی صحیح ہوتی چلی جاتی ہے۔ زمین کا ایک پارٹ ہے، آسمان کا ایک پارٹ ہے، درمیان میں یہ امت قطب کی طرح کھڑی ہوئی ہے، کیل کی طرح، ان پر زمین آسمان کی چکی کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ ٹیڑھے ہو جائیں گے تو یہ چکی ٹیڑھی چلے گی، پھر ظلم و ستم کی داستانیں اور درد بھری کہانیاں زمین کے سینے پر لکھی جائیں گی۔ اور جب یہ کیل سیدھا ہو جائے گا، سیدھا ہونے کا کیا مطلب کہ ان کا ہر فرد، مرد اور عورت، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بردار ہوگا، تقوی توکل انابت والا ہوگا، حیا پاک دامنی والا ہوگا، سود جھوٹ زنا شراب موسیقی سے پاک ہوگا۔ جب یہ درمیان میں ہوگا تو زمین کی گردش بھی درست، آسمان کی گردش بھی درست، پھر زمین خزانے اگلے گی، آسمان موتی برسائے گا، ہوائیں نسیم بن کے چلیں گی، سموم اور خزاں کے جھونکے دنیا بھول جائے گی۔ اور جس دن یہ ٹیڑھا ہو گیا تو پھر اس جہان کی بہار ختم ہو جائے گی، اس کے نصیب ہی ڈوب جائیں گے، اور پھر دنیا کے کسی بشر کے نصیب میں بھی نصیب یوں مل جاتا ہے اور چکی بند ہو جاتی۔ اگر مسلمان کے کیل کو زمین آسمان کے پارٹ میں سے نکال دیا جائے تو آسمان زمین پر گرے گا، زمین آسمان سے ٹکرائے گی، سورج چاند سے ٹکرائے گا، تارے ستاروں سے آپس میں ٹکرائیں گے، دن رات سے ٹکر کھائے گی، رات دن سے ٹکر کھائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہواؤں کے رخ بدلنے کے ہوائیں بھی مر جائیں گی، چاند بھی مر جائے گا، سورج بھی مر جائے گا۔ ایسی رت بدلے گی کہ نہ رت رہے گی نہ رت والے رہیں گے، نہ زمین نہ آسمان۔ یہ امت اگر مر گئی، مٹ گئی، ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو توڑ دے گا۔ اذا السماء انفطرت، وہ گیا آسمان، اذا الشمس کورت، وہ گیا سورج، واذا النجوم انکدرت، ستارے ٹوٹے، آسمان ٹوٹا، چاند ٹوٹا، ستارے جھڑے، واذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگی، واذا الجبال سیرت، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے، ایبٹ کا غان، ناران کے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بکھر گئے۔ کیا ہوا؟ کافر کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک ایک میرا امتی اللہ اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ جو آدمی 10 من بوجھ اٹھا لے کہتے ہیں بڑا پہلوان ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑا ویٹ لفٹر ہے، 10 من بوجھ اٹھا لیا، 10 من بوجھ اٹھا لیا۔ ہمارا وہ پتلا سا منحنی سا حضور کا امتی جو خود میں نہیں چل پا رہا، وہ بوڑھا جو لاٹھی ٹیک کے چل رہا ہے، وہ بڑھیا جسے نظر بھی نہیں آتا اور اس کی بیٹی اس کا ہاتھ پکڑ کے چل رہی ہے، اس کے کندھوں میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے، زمین کو جکڑا ہوا ہے۔ آپ کے کندھے اتنے مضبوط ہیں کہ آپ ویسے تو آسمان کے ستون کوئی نہیں ہیں، لیکن آپ ہیں آسمان کے ستون۔ زمین کی تنابیں کوئی نہیں ہیں، آپ ہیں زمین کی تنابیں۔ جس دن مسلمان مٹے گا اس دن دیکھنے والے دیکھیں گے، چونکہ قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، قیامت صرف کفار کا مقدر ہے، کافروں کا مقدر ہے۔ مسلمان بہت پہلے مر جائیں گے، مسلمان اس کا نہ دھماکہ سنیں گے نہ اس کی وحشت دیکھیں گے۔ جو زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ مسلمان کتنا قیمتی تھا۔ وہ چلتا گیا اور محفل اجڑ گئی، محفل سونی ہو گئی، بساط لپیٹ دی گئی، شرق و غرب کا تصور ختم ہو گیا، جنوب شمال سے ٹکرا گیا، شمال شرق سے ٹکرا گیا، شرق غرب سے ٹکرا گیا، سورج چاند سے ٹکرایا، زمین تاروں سے ٹکرائی، تارے آسمان سے ٹکرائے، آسمان آپس میں ٹکرائے، ستارے بھی جھڑے، ملائکہ بھی جھڑے، انسان بھی مرے، جنات بھی مرے، فرشتے بھی مرے، اور تو اور آپ کا جانا زمین آسمان پر اتنا بھاری ہے کہ جبریل بھی مر جائے گا، میکائیل بھی مر جائے گا، اسرافیل بھی مر جائے گا، اسرائیل بھی مر جائے گا، اور اللہ ساری کائنات کو موت کی نیند سلا کر پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے میرا شریک تو سامنے آئے، کوئی ہے میرا شریک تو سامنے آئے۔ کون آئے اللہ کے سامنے؟ اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، متکبر کہاں ہیں؟
اللہ الواحد القہار، آج تن تنہا اللہ بادشاہ ہے، جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، پہل بھی اس کا، انتہا بھی اس کی، ابتدا بھی اس کی، انتہا بھی اس کی، اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، ہر چیز سے پاک طاہر طہور ذات، اس کو بقا، باقی سب کو فنا۔ یہ مسلمان امتن وسطا، امتن وسطا، ایک تو آپ اپنا اس سے مقام سمجھیں کہ آپ کی کیا قیمت ہے، باقی رہی عزت و ذلت، فتح شکست، کامیابی ناکامی، زندگی اور موت، فقر اور فاقہ، غنا اور فقر، یہ بیماری اور صحت، عروج اور زوال، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ہمیشہ نہیں دوں گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی دوں گا کبھی لے لوں گا، کبھی دوں گا کبھی لے لوں گا، تاکہ میں تمہیں پرکھوں کہ ہر حال میں میرے ہو یا کسی اور کے ہو۔ لہذا کبھی عزت پہ پہنچائے گا، کبھی نیچے گرائے گا، کبھی سولیوں پہ چڑھائے گا، کبھی تخت پہ بٹھائے گا، اور کبھی جڑے ہوتے بہو۔ تو یہ امتحان کی دنیا ہے۔ ہم کتنے ہی گندے ہو جائیں، کافروں سے اللہ کو زیادہ پیارے ہیں، کتنے ہی گندے ہو جائیں، لیکن میرے بھائیوں یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے۔ یحییٰ زکریا علیہ السلام دو باپ بیٹا، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، بیٹے کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ پھر یہ دو باپ بیٹا واحد ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتاب میں خطاب کیا، یا زکریا، یا یحییٰ، یہ صرف دو باپ، ورنہ تو ابراہیم کا نام بھی، پھر اسماعیل بھی، اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، 5 ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے آ رہے ہیں۔ اللہ نے خطاب صرف ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہے، یا یعقوب نہیں، یا یوسف نہیں، یا اسحاق نہیں، یا اسماعیل نہیں۔ یحییٰ اور زکریا دو باپ بیٹا ہیں جن کو کہا گیا یا زکریا یا یحییٰ، اور بڑا خوبصورت قصہ سنایا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولن أقم بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اتنی لمبی کہانی جس کی قرآن سنائے ان کا مقام کیسا ہوگا؟ کیسا مقام؟ میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، صرف آپ کو ان کی عظمت بتانے کے لیے قصہ، ابھی قصہ اور آگے چلتا، یہ صرف یہی نہیں اور کئی جگہ یہ قصہ آیا ہے، یہاں ایسے پوری تفصیل آ رہی۔ ان کی کہانی کیسے ختم ہوئی؟ کہانی کیسے ختم ہوئی؟ جس کا نام اللہ نے خود یحییٰ رکھا، وہ باپ کے سامنے ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہودی بادشاہ کے دربار میں ان کو لٹا کر ذبح کیا گیا، دھڑ الگ گردن الگ۔ ولید بن عبد الملک نے جب مسجد بنی امیہ، مسجد اموی کو بنیادوں کو جب کھودا تو اس کی بنیادوں سے صندوق نکلا، صندوق کو کھولا گیا تو اس میں یحییٰ علیہ السلام کا کٹا ہوا سر پڑا تھا، سر کہیں دھڑ کہیں، اوپر لکھا تھا یحییٰ بن زکریا، جس سے پتا چلا کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کا سر ہے، ورنہ کیا پتا چلتا تھا کون ہے۔ اور اسی طرح خون بہ رہا تھا، اسی طرح خون ٹپک رہا تھا جیسے ابھی کسی نے رکھا ہو۔ تو کیا یحییٰ علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ اور یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نہ رہے؟ باپ کے ساتھ کیا ہوا؟
سر کے اوپر آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر کے چیر کے کاٹ کے رکھ دیا گیا. تو کیا اللہ پاک ان سے ناراض ہو گئے؟ اللہ ان سے ناراض ہو گئے؟ نہیں، یہ تلک الایام نداولها بین الناس نبلوکم بالشر والخیر فتنہ. اللہ کبھی عزت سے آزمائے گا، کبھی ذلت سے، کبھی فتح سے آزمائے گا، کبھی شکست سے، کبھی عروج سے آزمائے گا، کبھی زوال سے، کبھی تنگی سے آزمائے گا، کبھی فراخی سے، کبھی صحت سے آزمائے گا، کبھی مرض سے. یہ سارا نظام اللہ کا چلے گا، اور پھر ایک دن وہ خود آئے گا اور اس کے فرشتے آئیں گے، اور جنت آئے گی، اور دوزخ آئے گی، اور عرش آئے گا، اور ترازو آئے گا، پل صراط آئے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. دوزخ آ گئی، اللہ آ گیا، فرشتے آ گئے. ازلفت الجنت للمتقین، جنت بھی آ گئی. ام منکم الا واردها، پل صراط بھی آ گیا. نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ترازو بھی آ گیا، اللہ بھی آ گیا. اب مجرم اور محرم ایک صف میں نہیں کھڑا ہو سکتا. اب اللہ کا اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے ظالموں مجرموں، آج میرے بندوں سے جدا ہو کے الگ ہو جاؤ. تم کیا سمجھتے تھے تمہارا رب اوپر ہے ہی کوئی نہیں؟ آج فیصلہ ہوگا کون کامیاب کون ناکام. آج دیکھو نافرمان اور کافر کو، جس کے پاؤں تلے سے آگ داخل ہوگی، پاؤں سے، اور اس کی ہڈیوں میں سے گزرتی ہوئی، اور اس کے پیٹ کو چیرتی ہوئی، اور اس کی کھوپڑی کو چیرتی ہوئی سر سے یوں باہر نکلے گی جیسے کوئی شمع جل رہی ہو. اس کا سراپا جلے گا، اس کا اندر جلے گا، اس کا باہر چلے گا، اور آگ اس کے سر کو چیر کر باہر نکلنا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ عاجز ہے، نہ ضعیف ہے، نہ کمزور ہے، نہ تھکا ہے، نہ وہ اس کے لشکروں میں کمی آئی ہے، نہ خزانوں میں کمی آئی ہے. اپنی ذات میں بے مثل بے مثال یکتا لا زوال با کمال ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. ہماری مہلت کو کوئی اپنی طاقت نہ سمجھے. ایک دن آئے گا جب حق و باطل اگر الگ ہوگا، اچھا اور برا، مجرم و محرم ایک الگ الگ کیے جائیں گے. میرے بھائیو، یہ آپ اپنی حیثیت سمجھیں، امتن وسطا، امتن وسطا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ لتکونوا شہداء علی الناس. تم لوگ دنیا میں گواہ ہو، آخرت میں گواہ ہو. گواہ، شہداء، بتانے والے ہو. گواہی بتانے سے تو ہوتی، بتانے والے ہو، گواہ ہو. کس بات کے؟ کس گواہی کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ آیت ایک عجیب منظر پیش کر رہی. چشم تصور میں میں اس آیت کو یوں دیکھتا ہوں کہ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور عدالت ایبٹ آباد کی نہیں، 6 دھرتی اس کی 4 دیواری ہے، آسمان اس کی چھت ہے، آسمان اس کی چھت ہے. آدم کی اولاد وہ مقدمے میں سامعین ہیں، ناظرین ہیں، اور ادھر 2 طرف سے وکلا کھڑے ہوئے ہیں اور دلائل بڑے گرم چل رہے ہیں. ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہیں، وہ دلائل دے رہے ہیں اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، آخرت کوئی نہیں ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہی ہے، مر گئے، مٹی ہو گئے. اذا كنا عظاما نخرہ، بلا پرانی ہڈیاں بھی کبھی زندہ ہوئیں. انا لمردودون فی الحافرہ، بلا قبروں سے اٹھ کے بھی کوئی آیا. یہ اگر اللہ ہے بھی صحیح تو ہے بڑا کمزور. اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں. ایک اس کا بیٹا عیسیٰ ہے، ایک اس کا بیٹا عزیر ہے، اور ایک اس کے شریک ہیں، ایک اس کے وزیر ہیں، ایک اس کے مشیر ہیں. یہ شیطان کے دلائل ہیں. اور شیطان کے وکلا کون ہیں؟ شیطان اپنی اصل نسل کے ساتھ، اور انسانی شکل کے شیطان. وہ سارے اس لائن میں کھڑے ہوئے ڈارون جیسے، اور ڈارون کی ساری نسل اور اگلے اور پچھلے. اللہ کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، مدر نیچر ہے. یہ ان کے دلائل ہیں بڑے گرما گرم. ادھر اللہ کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں. ساری دنیا مقدمہ سن رہی ہے، کیس بڑا گرم لگ چکا ہے، اور عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. ادھر
اللہ کے وکلا کھڑے ہوئے ہیں. وکلا کون سے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب وکیل کھڑے ہوئے ہیں. یہ دلائل دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے، آخرت ہے، دنیا فانی ہے، دنیا مٹ جانے والی ہے، اور اللہ حساب کتاب لے گا، اور جنت ہے اور جہنم ہے. ادھر ان کے دلائل، ادھر ان کے دلائل، اور فیصلہ تو گواہوں پر ہوتا ہے. اگر مدعی گواہ پیش کر گیا تو وہ جیت گیا، اگر مدعی گواہ پیش کر گیا تو وہ جیت گیا. اب فیصلہ گواہوں پر فیصلہ ہونا ہے. گواہی کے لیے کس کو بلایا جائے؟ گواہی پہلے ایک جھلک دیکھو جو اللہ تعالیٰ کا نبی اپنے دلائل پیش کر رہا ہے نا. میں صرف آپ کو اپنے نبی کے دلائل پہ، ہمارے ذمے بھی اللہ کی توحید کی گواہی دینا ہے، رسالت کی گواہی دینا ہے، جنت اور جہنم کی گواہی دینا ہے. اور یہ گواہی ساری چونکہ دنیا میں نے آپ کے سامنے عدالت پہ بنا کے پیش کی ہے. یہ آیت تخیل ایسا بنا رہی ہے، اس آیت کا تخیل ایسا بنتا ہے کہ دنیا ایک عدالت ہے اور ساری دنیا سامعین ہیں، اور اب دلائل دونوں طرف سے چل رہے ہیں. اب گواہوں نے آ کر گواہی دینی ہے. اب یہ گواہی سارے مجمع کو سنانی ہے تاکہ حجت قائم ہو. مجمع کو سنانے کے لیے پھر بدر مسجد تو کافی نہیں، شاہی مسجد کافی نہیں، محلے کی مسجد کافی نہیں، ایک علاقے میں تقریر کافی نہیں، ایک گشت کافی نہیں، سے روزہ کافی نہیں، چلہ کافی نہیں. یہ گواہی دینے کے لیے ساری دنیا میں جانا پڑے گا. چونکہ ہمیں گواہ ہونے کا شرف ملا، شہداء علی الناس، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تم گواہ ہو. گواہ بتانے والے کیا بتاؤ گے؟ جو تمہارا نبی کہے گا نا تم نے اس کی تائید کرنی. ہمارا نبی کیسے اللہ کی گواہی پیش کرتا ہے؟ اللہم انی اشہدک، اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں. وہ اشہد حملۃ عرشک، تیرے عرش کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں. وہ ملائکتک، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں. وہ جمیع خلقک، تیری ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں. اللہم انی اشہدک وکفی بک شہیدا، اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تجھ سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے. تیرے فرشتوں کو، تیری ذات کو، تیری کائنات کو، تیری مخلوق کو، تیرے عرش کے فرشتوں کو بھی میں گواہ بنا کر کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر. میں گواہی دیتا ہوں تو ایک، تو اکیلا، تو تنہا، تو احد، تیرا شریک نہیں، مشیر نہیں، وزیر نہیں، ساتھی نہیں، سنگی نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں. یہ وضاحت میں کر رہا ہوں. تیرا پہل نہیں، انتہا نہیں، ابتدا نہیں، اور تو ہی تو ہے. واشہد ان محمدا عبدک ورسولک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد تیرا بندہ اور رسول ہوں. واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنت حق والساعة آتیۃ لا ریب فیہا وانک تبعث من فی القبور. میں گواہی دیتا ہوں جنت حق، دوزخ حق، تیری ملاقات سچ ہے. میدان حشر میں تو آئے گا، حشر قائم ہوگا، جنت بھی آئے گی، دوزخ بھی آئے گی. ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک طبقہ دوزخ میں جائے گا. یہ اللہ کا نبی آ کے کمرہ عدالت میں زور سے اپنے دلائل پیش کر رہا ہے. اللہم انت احق من ذکر، کون ہے تیرے سوا جسے یاد کریں؟ احق من عبد، کون ہے تیرے سوا جس کی بندگی کریں؟ ارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطا، تیرے جیسا مالک کوئی نہیں، تیرے جیسا مہربان کوئی نہیں، تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں، تیرے جیسا سخی کوئی نہیں. انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک، تو اکیلا، تیرا شریک نہیں، تو فرد تیرا ثانی نہیں. کل شیء ہالک الا وجہک، ہر چیز فنا ہے، تیری ذات کو بقا ہے. لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک، تطاع فتشکر وتعصى فتغفر. اقرب الشہید وادنى حفیظ، حلت دون النفوس، اخذت بالنواصی، كتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت. الدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك. انت اللہ الرؤوف الرحیم. یہ آپ کے نبی کی گواہی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں. تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں،
پیشانیاں تیرے ہاتھ میں، تقدیر تیرے ہاتھ میں، زندگی تیرے ہاتھ میں، فیصلے تیرے ہاتھ میں، مخلوق تیری ہے، حکم تیرا ہے، حلال وہ جو تو حلال کر دے، حرام وہ جس کو تو حرام کر دے، سب تیرے بندے، سب تیرے غلام، پیشانیاں ہماری تیرے ہاتھ میں، سینے ہمارے تیرے سامنے کھلے ہوئے، بھید ہمارے تیرے سامنے کھلے ہوئے، سر چھپا ہوا بھی تیرے سامنے، علانیہ بھی تیرے سامنے، حاضر بھی تیرے سامنے، غیب بھی تیرے سامنے، تیرے جیسا کوئی نہیں، یہ ہمارے نبی کی گواہی ہے۔ اب ہمیں بلایا گیا، آؤ بھائی امت محمد، اب تم بھگتو، ان میں سے بتاؤ کون سچا ہے، ہم پہ فیصلہ ہوگا۔ اپنا مقام سمجھو بھائیو، کتنے بڑے مقدمے میں اللہ تعالیٰ آپ کو گواہ، اپنی توحید کے لیے آپ کو گواہ بنا رہا ہے۔ آؤ تم گواہی دو میری کہ میں ہوں۔ نبیوں کے بول پر ہمیں گواہ لایا جا رہا ہے، آؤ گواہی دو۔ یہ ہے تبلیغ کا کام کہ ساری دنیا میں پھر پھر کر لوگوں کو کہو کہ اللہ ہے اور اللہ کی مانو۔ چونکہ آج مسلمان ہی باغی ہو گیا ہے تو پہلے مسلمانوں کے در کھٹکھٹاؤ، پہلے ان کی منتیں کرو کہ بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کی مان لو، اللہ کے واسطے اللہ کی مان لو۔ یہ وہ شہداء ہے، یہ وہ شہادت ہے، یہ دنیا میں بھی ہے۔ اس کے ذیل میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، ہماری یہ گواہی صرف یہ نہیں کہ دنیا میں ہے بلکہ ہماری ذمہ داری آخرت میں جا کے ختم ہوگی۔ آخرت میں کیسے ختم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جمع کرے گا، امتوں کو جمع کرے گا، امتوں سے پوچھے گا میرا پیغام پہنچا تھا؟ کہیں گے کوئی نہیں پہنچا تھا۔ نبیوں سے پوچھے گا تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ کہیں گے پہنچایا تھا۔ پہلا کیس نوح علیہ السلام کا لگے گا، نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو نے میرا پیغام پہنچایا؟ کہا جی ہاں۔ لوگوں بتاؤ پہنچا؟ نہیں، کوئی نہیں، انکار۔ نوح علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے تو گواہ پیش کر کے تو نے پیغام پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ امت محمد میری گواہ۔ پہلے ہی بیچارہ وہ مشکل سے کھڑا ہے تو ہم نے دھکا دے کے اور اس کا ظلم کر دیا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں گواہ پیش کرتا ہوں کہ کون کا امت محمد میری گواہ ہے۔ تو یہ امت بلائی جائے گی، ہم آئیں گے گواہ بن کر، کس کے؟ نوح علیہ السلام کے، سارے باری باری پھر ہر نبی کے۔ تو وہ کہیں گے یہ کہاں سے گواہ بن کے آ گئے؟ نہ انہوں نے ہمیں دیکھا نہ ہم نے انہیں دیکھا، گواہ تو چشمدید ہوتا ہے، یہ گواہ کیسے بن گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو تم گواہی کیسے دیتے ہو؟ ہم کہیں گے چاہے ہم ہزاروں سال بعد میں آئے لیکن تیرے سچے نبی نے اپنی سچی کتاب میں، تیری سچی کتاب میں ہمیں یہ خبر سنائی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام سنایا تھا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے سنایا تھا، تو ہماری گواہی قبول کی جائے گی۔ پیغام حق کو پہنچانا، پیغام حق کو ان دنیا کی عدالت میں کھڑے ہو کر بیان کرنا، یہ گواہی دینا اس امت کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہم حق کی گواہی دینے آئے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانے آئے ہیں کہ عزت اور ذلتوں کا مالک اللہ ہے، مخلوق کے پیچھے نہ بھاگو، خالق ایک اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے، جابر صرف اللہ ہے، باقی سب مجبور ہیں، قاہر صرف اللہ ہے، باقی سب مقہور ہیں، مالک صرف اللہ ہے، باقی سب مملوک ہیں، رازق صرف اللہ ہے، باقی سب مرزوق ہیں، ناصر صرف اللہ ہے، باقی سب منصور ہیں، راحم صرف اللہ ہے، باقی سب مرحوم ہیں، اور رب صرف اللہ ہے، باقی سب مربوب ہیں، حافظ صرف اللہ ہے، باقی سب محفوظ ہیں، شاہد صرف اللہ ہے، باقی سب مشہود ہیں، خالق اور مالک اور رازق اور جابر اور قاہر وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ اے مسلمان بھائیو اور اے پوری دنیا کے انسانوں، اپنے جیسوں کی چوکٹ چھوڑ دو اور اللہ کی چوکٹ پہ گر جاؤ، ساری دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ اللہ ہے جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، لہذا وہ دیتے ہوئے گھبراتا نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے خزانوں کی حد ہے، وہ دیتے دیتے گھبرا جاتے ہیں، بس اور کوئی نہیں، بس اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ اور آج کی حکومتوں کے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہم سے ہی لے کر ہم پہ خرچ کر رہے ہیں بیچارے،
وہ تو ہمارے جیسے غریب فقیر ہیں. تو بھائیو اللہ کی چوکٹ پہ گر جاؤ. اللہ کے خزانوں کی حد نہیں, اللہ کے لشکروں کی حد نہیں, اللہ کی ذات کی حد نہیں. اس کا پہل دیکھو تو ابتدا نہیں, اس کا آخر دیکھو تو انتہا نہیں, اس کا اول دیکھو تو ابتدا کے بغیر ہے, اس کا آخر دیکھو تو انتہا کے بغیر ہے, اس کی ذات کو دیکھو تو جسم کے بغیر ہے. اس کے وجود کو سمجھنے کی کوشش کرو تو خیالات سے بالا تر ہے. وہ زمانے میں نہیں آتا, وہ مکان میں نہیں آتا, وہ جگہ کا محتاج نہیں, مکان کا محتاج نہیں, زمانے کا محتاج نہیں, شرق و غرب کا محتاج نہیں, شمال و جنوب کا محتاج نہیں, مخلوق کا محتاج نہیں, فرشتے اس کی ضرورت نہیں, جنت دوزخ کا محتاج نہیں, نبیوں کا محتاج نہیں, کتابوں کا محتاج نہیں, ہوا کی ضرورت نہیں, ضرورت سے پاک ذات, ہواؤں کا محتاج نہیں, پانی کا محتاج نہیں, روٹی کا محتاج نہیں, نیند سے وہ اللہ پاک ہے, تھکن سے وہ اللہ پاک ہے, غفلت سے وہ اللہ پاک ہے, زوال سے وہ اللہ پاک ہے, ذوف سے وہ اللہ پاک ہے, سونے سے وہ اللہ پاک ہے, اونگنے سے وہ اللہ پاک ہے, غفلت سے وہ اللہ پاک ہے, جہل سے وہ اللہ پاک ہے, ظلم سے وہ اللہ پاک ہے, پستی سے وہ اللہ پاک ہے, زیادتی سے وہ اللہ پاک ہے, فقر سے وہ اللہ پاک ہے, ذوف سے وہ اللہ پاک ہے. اس اللہ کے لشکروں کی انتہا نہیں, اس اللہ کے خزانوں کی انتہا نہیں, اس اللہ کی خلق اسی کے قبضے میں ہے, اسی کے ہاتھ میں ہے, اسی کے ارادے میں ہے. وہ رات لائے تو دن نہ آئے, وہ دن لائے تو رات نہ آئے, وہ عزت دے تو ذلت نہ آئے, وہ ذلیل کرے تو عزت نہ آئے, وہ زندگی دے تو موت نہ آئے, وہ موت دے تو زندگی نہ آئے. وہ ذات ہے جہاں زندگی کے اسباب ٹوٹے اور یوسف گہرے کنویں میں گرے تو وہ وہی اللہ تھا جس نے بن اسباب کے یوسف کو کنویں میں بچایا. کہ اب صفت حفیظ متوجہ ہو چکی ہے, وہ وہی اللہ ہے. جب وہ حفاظت کرنے پہ آیا تو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو بچا کے دکھایا. وہ اللہ ہے جو بچانے پہ آیا تو آگ کے ڈھیر پر خلیل اللہ کو بچا کے دکھایا. وہ اللہ ہے جب وہ بچانے پہ آیا تو چھری فرعون کے ہاتھ میں ہے, موسیٰ نہیں کٹ سکا, چھری اب خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہلے دشمن کے ہاتھ میں چھری ہے, حفاظت کا ارادہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام پہ آنچ نہ آئی. پھر وہی چھری خلیل کے ہاتھ میں, نبی کے ہاتھ میں, رسول کے ہاتھ میں ہے, اور آگے معصوم بچے کی گردن ہے. موسیٰ علیہ السلام تو مل نہ سکے اور اسماعیل کی تو گردن پہ چڑھے ہوئے ہیں, چھری چل رہی ہے, ہاتھ خلیل اللہ کا ہے, حفاظت اللہ کی ہے. چھری نہ کاٹ سکی, گردن پہ نشان بھی نہ بنا سکی. وہ اللہ ہے.